السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، صلی اللہ علیک وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ یہ نواں پارے کا 10واں رکوع ہے اور سورہ اعراف کی 160 اور 161 نمبر کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کے رہو، وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور وہاں جو کچھ تم چاہو کھاؤ پیو، وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ۔ اور جب اس بستی میں داخل ہونا تو حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا کہ معافی معافی، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور سجدے کی حالت میں دروازے میں داخل ہونا، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، سنزید المحسنین، ان قریب ہم بھلائی زیادہ کر دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون۔ تو ان میں کے جو ظالم تھے انہوں نے بات کو بدل دیا، جو کہا گیا کہنے کے لیے اس کو بدل دیا، اور اس کے علاوہ کہنے لگے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا، ان کے ظلم کا یہ بدلہ تھا۔ یہ بہت پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر چل رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے، ان میں کے اکثر لوگوں نے بڑی نافرمانی کی تھی، پیچھے سب ذکر ہو چکا ہے۔ تو اسی نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم لوگ فلاں بستی میں جاؤ، یعنی بیت المقدس مراد ہے، کہ وہاں جاؤ اور رہو سہو۔ لیکن جب جانا تو احترام کے ساتھ جانا،
ایک تو یہ کہ سجدے کی حالت میں جانا، جب اس بستی کے یعنی بیت المقدس کے پاس مقام اریحہ تھا، تو اس بستی میں جب جانا تو چونکہ وہاں پہ انبیاء کے مزارات ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی آرام گاہ ہے وہاں، تو جب دروازے میں داخل ہونا تو سجدے کی حالت میں جانا، سجدہ کرتے ہوئے اندر جانا، اور حتتن کہنا اپنی زبان سے۔ حتتن معنی ہوتا معافی۔ بقیہ جاؤ، جا کر کے رہو سہو کھاؤ پیو۔ جو وہاں کی جو قوم ہے، قوم عمالقہ، ان کو ہم نے اس بستی سے بے دخل کر دیا، اب تم جاؤ، وہ بستی تمہارے حوالے کی جا رہی ہے، آرام سے رہو سہو، اچھے کام کرو، اچھی عادتیں اپناؤ، اس علاقے کا، اس بستی کا، اس جگہ کا ادب دل میں رکھنا، اور حتتن کہنے قولوا حتتن، اور حتتن کہتے ہوئے جانا یعنی معافی۔ جب یہ کہتے ہوئے تم جاؤ گے تو اور سجدہ کرتے ہوئے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور عن قریب ہم اور تمہارے اوپر بھلائی کو بڑھا دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، تو ان لوگوں نے، ان میں سے جو ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو بدل دیا۔ یہ کہا گیا تھا کہ حتتن کہنا معافی معافی، لیکن انہوں نے اپنے عقل جو ہے، دماغ جو ہے، یہ تو شیطان ہوتا ہی ہے، عقل ہمیشہ آدمی کو، دماغ ہمیشہ آدمی کو صحیح راستے پہ نہیں لے جاتا ہے۔ جو زیادہ عقل استعمال کرتا ہے، دماغ استعمال کرتا ہے، اگر عقل اور دماغ کسی کے ہاتھ میں دے دے، اگر عقل کی رسی، دماغ کی رسی کسی کے ہاتھ میں دے دے، تب تو یہ عقل اور دماغ سے ہی چلتا ہے، ورنہ اکثر آدمی اپنے عقل اور دماغ سے غلط فیصلہ کرتا ہے۔ اسلام کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو عقل میں آئے، دماغ میں آئے، اس کو بھی مان لینا، اور جو نہ آئے عقل میں، دماغ میں، اس کو بھی مان لینا۔ یعنی جو مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے، اس کے عقل کی رسی نبی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نبی نے جو فرما دیا وہ صحیح ہے، چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے۔ قرآن میں جو آ گیا وہ صحیح ہے، چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اب آدمی اپنے عقل کا گھوڑا دوڑائے گا تو اکثر جو ہے وہ دلدل میں جائے گا۔ تو ان لوگوں نے اپنے عقل کا گھوڑا دوڑایا، وہاں پہ کہا گیا تھا حتتن کہنا، معافی معافی کہنا، سوچنے لگے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو تو گیہوں چاہیے، ہم کو بھوک لگے کھانے کے لیے، اور وہ من و سلوا ہم کھائیں گے نہیں، ہم کو گیہوں وغیرہ چاہیے، کھانے کی چیز چاہیے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے کہا حنطۃ فی سنبلۃ، حتتن کی جگہ حنطۃ فی سنبلۃ کہا، اور کہا گیا تھا کہ سجدے کی حالت میں جانا، تو پہلے پیر داخل کیے، پہلے سر جھکانا چاہیے تھا اور سر جھکا کر اندر جانا چاہیے تھا، تو سر تو اٹھائے رہے اور پیر جو ہے پہلے داخل کیے۔ تو اب یہ اتنی بڑی نافرمانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فوراً عذاب نازل کیا، اور اس عذاب میں قریب 22,000 ایک بارگی جتنے تھے، ایک بارگی وہ سب جتنے اس طرح کے بیعت کیے تھے وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، تو ان میں سے جو ظالم تھے ان لوگوں نے اس قول کو بدل دیا جو کہا گیا تھا کہنے کے لیے حتتن، کہ معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا اور سجدے کی حالت میں جانا، تو بدل دیا اس قول کو، اور اس کے علاوہ غیر الذی قیل لہم، اور اس کے علاوہ کہنے لگے جو ان سے کہا گیا تھا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ان پر ہم نے آسمان سے عذاب، طاعون کی شکل میں، طاعون کی شکل میں، وبا کی شکل میں عذاب ان پہ آیا، اور بما کانوا یظلمون، یہ ان کے ظلم کا بدلہ تھا۔ ظلم کہتے ہیں
ظلم کے معنی ہوتا ہے کہ جہاں جس چیز کی جگہ ہے اس جگہ سے اس چیز کو ہٹا دینا. تو ان سے کہا گیا تھا حتتن کہنا، تو وہاں حتتن کہنے کی جگہ تھی، انہوں نے ہنتتن کہا. حتتن معنی ہوتا معافی، ہنتتن معنی ہوتا گیہوں. تو گیہوں بالی میں گیہوں مانگنے لگے. کہا گیا تھا سجدے کی حالت میں جانا، وہ جگہ سجدے کی حالت میں تعظیم کی جگہ تھی، وہ ادب کی جگہ تھی. تو انہوں نے کیا کہتے ہیں پیر داخل کیا، بیعت بھی کیا. تو قریب 22,000 جب عذاب نازل ہوا طاعون کی شکل میں، تو وہ سب کے سب 22,000 ایک بیگ ہلاک کر دیے گئے. اب ان دونوں آیتوں سے جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ کافر قوم اگر حربی ہے جن سے جنگ جائز ہے، تو ان کے علاقے، ان کی بستی، ان کا خزانہ وہ مومن کے لیے حلال ہے. بھائی وہاں کون سی قوم تھی؟ قوم عمالقہ تھی. کافر قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی سے عذاب جب آیا تو وہ سب بے دخل کیے گئے. اور جب بستی خالی ہوئی تو ان کو کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ایمان لے آئی تھی، ان سے کہا گیا، بہت ایمان بھی ایسے نہیں لائی تھی، بہت جو ہے کیا کہتے ہیں رگڑ گھسڑ کے بعد تب ایمان لائی تھی، ورنہ بہت ڈھیٹ قوم تھی، وہ بہت ضدی قوم تھی. تو ان سے کہا گیا ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں تم کو وہ علاقہ ہے تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، جاؤ وہاں رہو سہو کھاؤ پیو، اس قوم کی ساری بستیاں تمہارے حوالے ہیں. تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاں پہ اللہ کے محبوب بندوں کا مزار ہو یا ان کی خانقاہ ہو یا ان کا رہنا سہنا ہو، تو اس مقام کا ادب ہونا چاہیے. ان سے جو کہا گیا تھا کہ سجدے کی حالت میں جانا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بستی عام بستی نہیں ہے، جو بیت المقدس ہے یا مقام اریحہ ہے، سب وہیں کا علاقہ تھا. تو یہ جو علاقہ ہے، یہ جو بستی ہے، یہ جو قصبہ ہے، اس کو عام نہ سمجھنا. وہاں پہ انبیاء کے مزارات ہیں، اور صحیح ہے کئی ہزار انبیاء کرام وہاں پہ آرام فرما ہیں. تو چونکہ وہاں پہ میرے محبوب بندوں کے مزارات ہیں، ان کا مسکن ہے، تو اس مقام کا ادب کرنا، سجدے کی حالت میں جانا. اس وقت سجدہ جائز تھا، ابھی سجدہ جائز نہیں ہے. یہ اس قوم کی بات ہے کہ اس وقت تعظیم کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا، اب تعظیم کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اب جو ہاتھ باندھتے ہیں اور ہاتھ باندھ سکتے ہیں، باقی اور بھی جو چیزیں ہیں ادب کی، وہ ادب کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ جائز نہیں ہے. اس وقت جائز تھا سجدہ. تو ان سے کہا گیا کہ سجدے کی حالت میں جانا، ادب کرنا. تو اس سے یہ پتہ چلا، اس آیت کریمہ سے، قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ جہاں بھی نیک بندوں کے مزارات ہوں، نیک بندوں کا رہنا سہنا ہو، ہے نا، کہ مزار جس بستی میں ہے وہاں جب اتنا ادب ضروری ہے، تو جہاں پہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ زندہ ہو، اس بستی میں رہ رہا ہو یا اس علاقے میں اس جگہ پہ رہ رہا ہو، تو اس جگہ پہ آج کوئی بھی جائے تو اس آیت کریمہ کے روح سے اس پہ لازم ہے، ضروری ہے اللہ کی طرف سے کہ اس مقام کا، اس جگہ کا ادب کرے. اور جب جگہ کا ادب اتنا زیادہ ہے تو خود کسی نیک بندے کا ادب کتنا ضروری ہے. جب کسی ولی کے، نبی کے مزار کی وجہ سے اس جگہ کا اتنا ادب ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ سجدے کی حالت میں جانا ادب کرتے ہوئے، تو خود اللہ کے محبوب بندوں کا ادب یہ کتنا زیادہ ضروری ہو گیا. تیسری بات یہ اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آ رہی ہے
کہ کسی کو کچھ کہہ دیا جائے پڑھنے کے لیے تو وہی لفظ پڑھے، جتنا کہا جائے اتنا ہی پڑھے۔ اب نبی نے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ ہمارے پیر و مرشد کے شجرے میں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 100 بار یا عزیز یا اللہ، ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ، اور عصر کی نماز کے بعد 100 بار یا جبار یا اللہ، مغرب کی نماز کے بعد یا ستار یا اللہ 100 بار، اور عشاء کی نماز کے بعد 100 بار یا غفار یا اللہ۔ تو اب یہ 100 بار ہے جو بتایا گیا ہے تو 100 ہی بار پڑھنا ہے، اس میں نہ 101 ہوگا نہ 99 ہوگا۔ اب یہ عقل، اب آدمی اپنی عقل دوڑائے، 100 بار کہا گیا ہے تو اس کو 105 کر لو، تو وہ ناکام ہو جائے گا، وہ آدمی ناکام ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ کھل کے بات سامنے آ رہی ہے کہ جتنا حکم دیا جائے وہی لفظ پڑھنا ہے۔ پیر کوئی بات بتا دے، مرشد کوئی بات بتا دے، نبی کوئی بات بتا دے، یا اللہ کی طرف سے کوئی بات بتا دیا جائے کہ ہاں یہ چیز پڑھنا ہے، تو آدمی اس میں اپنا دماغ استعمال نہ کرے، جتنا کہا جائے اتنا ہی پڑھے گا، تب اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اب اس میں اگر اپنا ذہن لگائے گا کہ نہیں اس میں ہم بڑھا دیں، کوئی بھی چیز جو اللہ کی طرف سے یا نبی کی طرف سے یا پیر کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ چیز پڑھ لینا، تو وہ سمجھیے کہ وہ تالے کی کنجی ہے، تالے کی کنجی ہے وہ۔ اب کنجی میں جو دانے بنے ہوئے ہیں، اب کوئی بے عقل سوچے کہ دانہ اس میں 4 بنا ہوا ہے، اس میں 4 وہ نشان بنا ہوا ہے، اور رگڑ کر کے ایک دانہ اور بنا لے اس میں، تو کیا تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا وہ۔ تو ہر وظیفہ، ہر ورد جو شیخ کی طرف سے ملتا ہے، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ دیا گیا کہ تم یہ پڑھ لینا، کسی کہا گیا تم یہ پڑھنا، کسی کو منع کیا گیا تم مت پڑھنا، کسی کو کہا گیا کہتے ہیں کہ نہیں اس کو اتنی بار پڑھنا، کسی سے کہا گیا نہیں اس کو تم 313 بار پڑھنا، کسی سے کہا گیا نہیں وہی چیز کسی سے کہا گیا نہیں تم اس کو صرف جو ہے 100 بار پڑھنا۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہوتی ہے اس کے اندر، بہت بڑے اس میں کمال ہوتے ہیں، بہت بڑی اس کے اندر راز ہوتی ہے۔ اس کو صرف اور صرف کیا کہتے ہیں مرشد سمجھ سکتا ہے، پیر سمجھ سکتا ہے، اور یہ سب کیا کہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے کسی کے لیے پڑھنے کے لیے یا دیا جاتا ہے، تو اس کو وہ جو کہتا ہے یہ من جانب اللہ کہتا ہے وہ۔ تو اب ان سے کہا گیا حتتن کہنا، انہوں نے اپنے عقل اور دماغ کو لگا کر کہ یہاں پہ حتتن کی جگہ نہیں ہے، انہوں نے سوچا کہ یہاں حتتن کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو ہنتتن کی جگہ ہے۔ ہم جب بستی میں جا رہے ہیں تو ہم کو کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی، تو ہم ہنتتن مانگے، گیہوں مانگے، معافی نہ مانگے گیہوں مانگے۔ تو انہوں نے جو ہے جب چیز کو بدلا، جبکہ وہ جگہ ہتتن کہنے کی تھی، انہوں نے ہنتتن کہا، تو اس کا وبال ہوا کہ کیا کہتے ہیں عذاب آیا ان کے اوپر۔ اور چوتھی بات اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدمی اگر توبہ کرے تو توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، اور گناہ ہی نہیں معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ مانگا ہم نے توبہ، گناہ ہم سے ہوا، ہم نے نماز چھوڑ دیا، اللہ سے توبہ کیا اللہ معاف کر دے، ہم نے نماز چھوڑ دیا تھا، جماعت چھوڑ دیا تھا، ہم سوئے رہ گئے، ہم غفلت میں رہے، ہم سستی میں رہے، کاہلی میں رہے، ہم نے روزہ چھوڑ دیا، ہم نے کوئی ماں باپ کی بے ادبی کر دیا، ہم نے کسی کی غیبت کر دی، چغلی کر دیا، کوئی ناانصافی ہم نے کر دیا، بہت سارے گناہ ہیں لوگ کیا کرتے ہیں،
اب گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ کرے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے توبہ کیا اور اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ اگر کوئی توبہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرے تو صرف توبہ ہی اللہ معاف نہیں، توبہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ سنزید المحسنین، ان قریب ہم بھلائی کو اور بڑھا دیں گے، کہ توبہ تو قبول ہی کریں گے لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ ہم تمہارے اوپر اور بھی بھلائی بڑھا دیں گے، یعنی اسی توبہ کے ذریعے سے تمہاری روزی بھی بڑھے گی، اسی توبہ کے ذریعے سے تمہارے گھر کا ماحول اچھا ہم کر دیں گے، اسی توبہ کے ذریعے سے تمہارے بچوں کو ہم اچھا کر دیں گے، اسی توبہ کے ذریعے سے تمہاری کھیتی میں برکت دے دیں گے، اسی توبہ کے ذریعے سے تمہاری جنت بھی بنا دیں گے، اسی توبہ کے ذریعے سے تمہیں جہنم سے نجات دے دیں گے، یعنی تمام طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم